بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فکر و نظر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبدالشکور جلالی، اور آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں علامہ رب نواز الوی قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک بہترین موضوع جادو کے بارے میں، جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کی علامات کیا ہیں، شرعی طور پہ جادو کی کیا حقیقت ہے اور اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، آج کے اس مختصر سی نشست میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے سوال کی طرف آتے ہیں، کیا جادو واقعی ہوتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ علامہ عبدالشکور جلالی صاحب، پروگرام فکر و نظر کے اس پلیٹ فارم سے وقت کی مناسبت سے آپ ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کے آئے ہیں۔ جادو کے حوالے سے اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے یہ سمجھ لیں کہ افراد و تفرید کا شکار ہوا ہے۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے جادو کا یہ انکار ہی کرتے ہیں کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، یہ کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی ڈپریشن وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن جادو اس میں حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور معاشرے میں دوسرا ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ جنہوں نے سب کو جادو کو ہی سمجھ رکھا ہے کہ بیماری بھی ہو تو وہ کہتے ہیں وہ جادو ہی ہو گیا ہے، کچھ بھی ہوگا تو جادو ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ دونوں طبقے افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق جادو کی حقیقت، جادو کی اصلیت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جادو کا ذکر قرآن مقدس میں 12 کیا ہے۔ عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں، اور قرآن مقدس میں 60 مرتبہ سحر کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا۔ جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جو جادوگر بلائے تھے اور انہوں نے جادو کر کے رسیوں کو سانپ بنا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور کا جو جادو ہے اس کا ذکر بھی اللہ پاک نے سورہ البقرہ شریف میں کیا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی جادو کے جو ذکر تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اس حوالہ سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جادو اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے، جادو اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اور جادو کیا بھی جا سکتا ہے اور اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے لوگ اس مرض کا شکار ہیں، اب ان کو کیسے پتہ چلے کہ یہی جادو ہے؟ کس چیز کو سمجھ کے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے؟ اصل میں جادو کی کچھ علامات ہیں، اور جادو جس پر ہوتا ہے اس کو پہلے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ جادو اپنا اثر دکھانے سے پہلے جس شخص پر بھی جادو ہو جائے اس پر کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اب وہ علامات کا پتہ ہونا چاہیے، تو انسان ذرا سی فہم رکھتا ہو تو وہ خود بھی اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اب کچھ وہ علامات ہوتی ہیں جو انسان پر سوتے ہوئے ظاہر ہوتی ہیں، یعنی نیند میں انسان پر ظاہر ہو جاتی ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہے تو جادو ہوگا، اور کچھ جاگتے ہوئے ہوتی ہیں۔ سونے میں یہ ہے کہ انسان کو نیند نہیں آتی، جادو ہو تو اس کو نیند نہیں آتی، وہ لیٹا رہے گا، کروٹیں بدلتا رہے گا، تو بعد کا تو اس کو نیند آتی ہی نہیں ہے۔ یا پھر اس کو اگر نیند آتی ہے تو نیند مکمل نہیں آتی، ٹوٹتی ہے نیند، جاگ جاتا ہے، بار بار اس کو جاگ ہو جاتی ہے، جھٹکا لگتا ہے تو جاگ جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں بدرکنا کہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح جھٹکے لگ کے ڈر کے وہ ایک دم سے جاگ جاتا ہے اور سکون کی نیند نہیں کر سکتا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ تیسری علامت اس کو یہ ہے کہ اس کو ڈراونی خوابیں آتی ہیں، بہت زیادہ ڈراؤنی، اس کو لگاتار مسلسل ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں، اور پھر خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یا سانپ اور کتے اور بندر، اس طرح کی چیزیں تسلسل کے ساتھ اس کو خواب میں نظر آتی ہیں، تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس پر جادو ہے۔ یہ بھی جادو کی ایک علامات میں سے ہے۔ اور پھر انسان سوتا ہے، سو کے انسان اٹھتا ہے، نیند اللہ کی نعمت ہے، جب انسان سو کے اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، مطلب ہلکا پھلکا اپنے کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن جادو کا مریض اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے بھی سو کے اٹھے تو پھر بھی تھکا تھکا سا ہی اٹھتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، اس کا جسم ایسے ٹوٹتا رہتا ہے بدن۔ اور پھر یہ سوتے میں ہے، اور پھر جاگنے میں یہ ہے کہ وہ ایسے سستی اور کائلی اس پر ہوتی ہے، نماز میں جی نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں اس کا جی نہیں لگتا، نماز کی جانب وہ جا نہیں سکتا، پورے جسم میں ایسے درد رہتا ہے، تو بوجھ محسوس کرتا رہتا ہے، دل اکتایا رہتا ہے، کسی جگہ پہ دل نہیں لگتا۔ تو یہ وہ علامات ہوتی ہیں جو جادو کی علامات ہیں، اور یہ مریض خود بھی سمجھ سکتا ہے، اگر اس طرح کے حالات ہوں تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مختلف علاج کراتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چونکہ رابطہ رہتا ہے، بار بار ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ ڈاکٹر رپورٹ کلیئر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بھی وہ جو مرض ہے وہ اپنی جگہ پہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی مرض ہے، ڈاکٹر بھی اس کو کلیئر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس والے سے کیا اس کا بھی جادو کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ ہے؟ بالکل، جادو کا کنٹیکٹ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایک تو میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ 98% جو ہوتی ہیں وہ بیماریاں ہی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور لوگ چونکہ اس توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جادو ایک ذہن میں چیز بیٹھ کے ہی ہوتی ہے، تو جادو اکثر اوقات تو اس میں بیماریاں ہوتی ہیں۔
اور اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹیسٹ میں بھی نہیں آ رہی، ادویات سے اس کا علاج بھی نہیں ہو رہا، تو پھر روحانیت باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، جی پھر اس پر ہو سکتا ہے کہ وہ جادو وہ پھر اس جانب آئے. اور حدیث مبارکہ میں وہ اوراد و وظائف بھی ہیں جو صحیح حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، تو وہ ان کے ذریعے اس جادو کا علاج کر سکتے آپ نے بہت اچھا فرمایا. جادو یہ کرنا ایک خبیث حرکت ہے، انتہائی کبھی اور مذموم حرکت ہے. جادو کرنے والے کے بارے میں شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ کا یہ سوال کہ جادو کرنے والے کے بارے میں شریعت مطالعہ کیا کہتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جی نجومی کے پاس گیا، اس سے حساب کروایا، اس کی بات کی تصدیق کی، جی اس کی بات کو سچا سمجھا، جی تو اس نے مجھ پر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کیا. ایک یہ بات، اللہ اکبر. یعنی جو اس کو حساب کرنے والے نے، نجومی نے جو کچھ اس کو بتایا، کہن نے، اس پر اس نے یقین کیا، اس کی تصدیق کی، تو مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیز یعنی کتاب کا اس نے انکار کر دیا. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس یا کسی کہن کے پاس، جادوگر کے پاس گیا، جی نہ حساب کروایا اس سے، جی نہ صرف گیا، سرکار نے فرمایا اس کے پاس جانے کی وجہ سے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. جی 40 دن کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. 40 دن کی. اور پھر جادوگر کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ اگر وہ جادو کرتا ہوا پکڑا جائے، توبہ تائب نہ ہو، تو وہ واجب القتل ہوتا ہے، اللہ اس لیے کہ جادوگر اسلام سے خارج ہوتا ہے، جادو کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ. کیونکہ جو بھی وہ جادو کرے گا وہ شرکی الفاظ ہوتے ہیں، اس میں شیطان سے مدد دی جاتی ہے. جی جی اصل میں جادو ہے ہی برا اس لیے کہ اس میں ڈائریکٹ شیطان سے مدد دی جاتی ہے، شیطان کی پوجا کی جاتی ہے، شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، تو جادوگر کے پاس طاقت آتی ہے. لہذا آپ اگر یہ دیکھ لیں، آپ یہ پڑھ لیں اور یہ سن لیں کہ جادو کیا کیسے جاتا ہے، تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ وہ جتنے ناپاک ہوتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں جتنے گندے ہوتے بے ہیں، شک. اس حالت میں جتنے گندے ہو کر وہ جادو کریں گے اتنا زیادہ وہ جادو اثر رکھتا ہے. بے شک. تو اس حوالے سے یہ جادو کرنا اور کروانا یہ کفر ہے اور اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جگہ جگہ پہ چونکہ ہماری فیلڈ ہے، لوگوں نے ٹھیے لگائے ہیں جگہ جگہ پہ. بالکل. اور میں تو ایون کہ علی صاحب یقین کریں ہنسی آتی ہے، اور بسا اوقات ہنسی کے ساتھ رونا بھی آتا ہے. ایسے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں جو اس چیز کو سرے سے پہلے جائز سمجھتے نہیں تھے، اور اب انہوں نے بھی اس چیز کا ٹھیا لگایا ہوا ہے. اور کوئی بندہ ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو، بیمار ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا مرض کوئی بھی ہو، وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ مرض ہے. وہمی باتیں کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتے ہیں اور اچھے خاصے ان سے پیسے بٹورتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ ایک کثرت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں. تو جعلی عاملین جو ہیں یہ معاشرے کے لیے کتنے خطرناک ہیں؟ علامہ صاحب بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے. اگر میں یہ بات کہوں تو بالکل بجا ہوگی کہ یہ جعلی عاملین معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے. جی ہمارے معاشرے کو اور خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے اندر ان لوگوں کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے جو جعلی عاملین ہیں. بے شک. چونکہ اس میں انکم بہت زیادہ ہے، یہ ایک بہترین کاروبار ہے، اس لیے آج اچھے بھلے اپنے آپ کو مذہبی کہنے والے بھی تویزوں کی دکانیں کھول کر بے بیٹھے ہوئے شک. بے شک. جعلی عاملین ہیں، شعبدہ باز ہیں ان میں سے اکثر لوگ، اور وہ جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور منہ مانگی قیمت عورتوں سے لیتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ یہ ان سے مال بھی بٹورتے ہیں اور عورتوں کی عزتوں سے بھی پھر کھیلتے ہیں. جی جگہ جگہ ان پر ان کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس پر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، اور معاشرے کو تباہ و برباد کرنے میں اور توڑنے پھوڑنے میں ان جعلی عاملین کا بہت بڑا کردار ہے. اور آپ دیکھیں کہ فٹ پاتھوں پر یہ بیٹھے ہوئے لوگ جو لوگوں کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور پھر جب انسان کی عقل مر جائے تو بالکل ہی انسان کو سمجھ بوجھ نہیں آتی کہ بعض کا لوگ طوطا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں فال نکالنے کے لیے کہ یہ طوطا آئے جی اپنی قسمت کا حال دیکھیں. اب ایک شخص اپنی قسمت کا فیصلہ ایک جانور سے کروا رہا ہے. اب دیکھیں نا کہ جو خود ہی عقل و فہم سے خالی ہے اور آ رہی ہے، وہ طوطا فال نکال کے ہمیں بتائے گا کہ ہماری قسمت کیسی ہے. جی اور ایک شخص جو خود تقدیر کا مارا ہوا فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ روڈ کی مٹی اور دھول پھا کر آیا وہاں بیٹھا ہوا، جی اس کی خود اپنی تقدیر مری ہوئی ہے، تو وہ لوگوں کی تقدیر کا کیسے فیصلہ کر کے بتا سکتا ہے؟ جی اس حوالہ سے چونکہ ہم لوگ دیکھیں
عاملین کو، ان جیلی عاملین کو، ان تویز بیچنے والوں کو، وہ کوئی بھی ہو، فائدہ کس طرح ہوتا ہے کہ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں، جی وظائف ہم نہیں پڑھنا چاہتے، دعائے مسورہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی حدیث مبارکہ میں وہ ہم نہیں پڑھنا چاہتے، براہ راست ہم تویز لے کر ہی پار لگنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی آؤ جی بسم اللہ، پھر چھری تیز کر کے یہ ذبح بھی کرتے ہیں، عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں، اور اپنا جو لوگ کام کروانے کے لیے آتے ہیں ان کا کام ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ پیسے لے کر اپنا کام بہرحال ان کا ہو جاتا ہے۔ الوی صاحب، معاشرے میں جہاں پہ برے لوگ موجود ہیں، یقیناً کچھ اچھے بھی موجود ہوں گے۔ اب جو لوگ جن پہ جادو کی آپ نے علامات بھی بتائی اور یہ حقیقت بھی ہے، اب جو لوگ اس مرض کا شکار ہیں، آج کے لیٹسٹ زمانے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ جائیں کہاں؟ دیکھیں، اس میں تو ہمیں سب سے پہلے علماء کرام سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، جی تاکہ ہمیں علماء کرام سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آخر جادو کا ذکر اگر قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے تو اس کا توڑ بھی تو آیا ہوگا۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا نازل نہ ہوئی ہو، اللہ، تو سرکار نے اگر بیماریوں کا بتایا ہے تو دعاؤں کا بھی حضور علیہ السلام نے ضروری بتایا ہوگا، جی بے شک، جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ہر روز سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی جائے جی شیطان اس گھر میں نہیں ٹھہرتا۔ جی ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں آیت الکرسی کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور سورہ جو فاتحہ جو جو معوذتین ہیں، دونوں آخری صورتیں ہیں، ان کے بارے میں تو حضور کا عمل تھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور ہر رات کو یہ تلاوت کر کے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تو یہ معصورہ اذکار اور جو سرکار کی جو بتائی ہوئی دعائیں ہیں، یہ ہمیں سب سے پہلے سیکھنی چاہیے تاکہ جادو کا اس کا ہم توڑ کرے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ علاج کروانا یا کسی روحانی معالج کے پاس جانا برا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ کوئی شرکیہ یا کوئی اس طرح کے معاملات نہ کرتا، وہ قرآن و حدیث کے مطابق اگر علاج کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے علاج کروانا۔ آخری سوال ہمارا یہ ہے، گھر کی کمان آج کے زمانے میں اکثر گھروں کی کمان عورتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ حقیقی پیروں کے پاس بھی اگر کوئی جانا چاہے، جادو کے مرض میں مبتلا بھی ہو، حقیقی پیر کے پاس بھی چلے جائے، اچھے علماء کے پاس بھی چلا جائے، کیا عورت کو جانا چاہیے؟ دیکھیں، عورت کو یقیناً محرم کے بغیر کسی کے پاس، کسی معالج کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بات تو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ نے بھی فتاوی رضویہ احکام شریعت میں یہ لکھا ہے کہ پیر سے پردہ واجب ہے، جس طرح عورت کو دوسرے غیر محرم سے پردہ واجب، اس طرح پیر و مرشد سے بھی پردہ واجب ہے، اور اگر ایک اپنے پیر و مرشد سے جو ہادی اور رہبر انسان کے لیے ہوتا ہے، اگر عورت اس سے پردہ کرے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تویزوں والوں کے پاس عورتیں کیسے جا سکتی ہیں؟ جی ہمارا یہ المیہ ہے کہ ان تویز والوں کے دھندے جتنے بھی یہ تویز بیچ رہے ہیں، ان کا کاروبار یہ عورتوں کی وجہ سے چلتا ہے، چونکہ توہم پرست ہوتی ہیں عورتیں، اور یہ خوب ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات جو کہ میڈیا پر آئے روز آتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عورتوں کو خود سے اکیلے سے کسی کے پاس تویز لینے کے لیے، دم کروانے کے لیے جانے کی شرعاً کوئی اجازت نہیں تھی۔ جی